اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 سے 33 تک ہم سبق پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنائے گئے بھیجے گئے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنا اور فرشتوں کا مکالمہ ذکر کریں گے۔ آئیے سبق کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا ربو کا تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً ایک خلیفہ۔ قالوا انہوں نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من یفسد فیہا جو فساد برپا کرے ویسفک الدماء اور خون بہائے ونحن نسبح بحمدک ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک تیری تعریف کے ساتھ ونقدس لک اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قالا کہا اللہ تعالیٰ نے انی بے شک میں اعلم میں زیادہ جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں ایک اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں، انہوں نے کہا زمین میں آپ کیوں کسی انسان کو پیدا کریں گے جو کہ زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا۔ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ آگے آیت نمبر 33۔ وعلم اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو اسماء نام کلہا سارے کے سارے، ثم پھر عرضہم پیش کیا انہیں علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقالا کہا انبئونی مجھے بتا دو باسماء ہؤلاء ان سب چیزوں کے نام ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہیں۔ تو تم نے کہا ہے کہ تم نے اللہ جی آپ انسان کو بنا کر غلط کر رہے ہیں کہ وہ خون ریزی کرے گا، ہم آپ کی عبادت کے لیے ہم کافی ہیں نا۔ تو قالو آگے فرشتوں نے کہا، قالو سب فرشتوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو لا علم لنا ہمیں علم نہیں ہے الا ما علمتنا مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، انک بے شک تو انت تو العلیم جاننے والا ہے، حکیم خود حکمت والا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں نے کہا کہ وہ آگے سے دعا کرنے لگے کہ اللہ پاک ہے تو ہمیں نہیں علم، ہمیں تو صرف ان چیزوں کا علم ہے جو تو نے ہمیں سکھا دی ہیں، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے یا آدم اے آدم انبئہم انہیں خبر دیجئے باسمائہم ان سب چیزوں کے ناموں کی، فلما انبأہم پھر جب خبر دی گئی انہیں باسمائہم ان سب چیزوں کے ناموں کی، قالا تو کہا الم اقل لکم کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں، انی بے شک میں اعلم میں جانتا ہوں غیبہ غیب السماوات والارض زمین و آسمان کے غیب میں جانتا ہوں، وعلم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے آدم خبر دے انہیں ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں۔ پھر جب انہیں بتایا گیا نا کہ ان چیزوں کے یہ نام ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ بے شک میں زمین و آسمان کے غیب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کا بھی مجھے علم ہے، جو تم چھپاتے ہو اس کا بھی مجھے علم ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں سے مکالمہ کیا۔ ایک اور آیت کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے کہ اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کے لیے، فسجدوا تو پھر سجدہ کیا سب نے الا ابلیس مگر ابلیس نے انکار کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سبق کے اندر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو مکالمہ کیا، تو
آئیے تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں جن کا مسکن آسمان ہے، جو احکام الہی کی بجا لانے اور اللہ کی حمد اور پاکیزگی بیان کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اور اس کے کسی حکم سے سرکشی نہیں کرتے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کیا کرنے والا ہوں، اور فرشتوں میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کے معنی جانشین کے ہیں۔ اہل علم کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلیفہ کیوں کہا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین بدر کر دیا اور ان کی جگہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں بسایا، تو حضرت آدم علیہ السلام گزشتہ قوم جنات کا خلیفہ اور جانشین بنے، اس بنا پہ انہیں خلیفہ کہا گیا ہے۔ لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلیفہ اس لیے کہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اس کی مخلوق میں نافذ کرنے میں اللہ کے نائب مقرر ہوئے ہیں۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اللہ تو زمین میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہے جو خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا، کیا ہم کافی نہیں ہیں تیری حمد و ثنا کرنے کے لیے؟ فرشتوں کا یہ کہنا کوئی حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب، اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ تیری عبادت ہو، تو اس کام کے لیے تو ہم موجود ہیں، ہم سے وہ خطرات بھی نہیں ہیں جو نئی مخلوق سے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ راج مصلحت جانتا ہوں جس بنا پر ان ذکر کردہ خرابیوں کے باوجود میں نے اسے پیدا کیا ہے، میں پیدا کر رہا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ ان میں انبیاء اور شہداء اور صالحین اور اولیاء زاہد لوگ بھی ہوں گے۔ اولاد آدم کے متعلق فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کریں گے؟ اس کا اندازہ انہوں نے انسانی مخلوق سے پہلے مخلوق کے اعمال یا کسی اور طریقے سے کر لیا۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں بتلایا تھا، کیونکہ وہ خود تو عالم الغیب نہیں تھے، لہٰذا یہ لوگ کلام میں حذف مانتے ہیں جس کی تقدیر ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ یفعل کذا و کذا، یعنی میں زمین میں ایک خلیفہ بناؤں گا جو ایسے ایسے کام کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خود بتا دیا تھا کہ میں ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں جو کہ خراب لوگوں کو، جو برے لوگ ہوں گے، جو برائیاں کرنے والے ہوں گے، ان کی اصلاح کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، تو یہاں اسماء سے مراد مسمیات ہیں، یعنی اشخاص اور اشیاء مراد ہیں جن کے نام اور ان کے خواص اور فائد کا علم جو اللہ تعالیٰ نے القاء اور الہام کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالی اور آدم کو سکھا دی۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ اے آدم ان کے نام بتلاؤ، تو انہوں نے فوراً سب چیزوں کے نام بتا دیے جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر تخلیق آدم کی حکمت واضح کر دی، دوسرے دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت و فضیلت بیان فرما دی کہ جب یہ حکمت اور اہمیت علم فرشتوں پر واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے علم و فہم کی کمی کا اعتراف کر لیا، اور فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بھی واضح ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جن چیزوں کے نام بتائے گئے تھے وہ چیزیں جس طرح ہمارے استعمال میں لانے والے برتن ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں تھیں، اسی طرح کھانے پینے والی چیزیں تھیں کچھ، اسی طرح جب ہم یعنی کہ پیٹ کے اندر جو ہوا بھر جاتی ہے، یعنی پخانے کا نام، پیشاب کا نام یہ بتایا گیا، اور جو ہوا کا ظاہری خارج ہونا اور ہوا کا مخفی خارج ہونا ان کے نام بھی اللہ نے بتائے تھے۔ یہ تفسیر جلالین میں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب بتایا تو وہ سب کے سب کیا کہنے لگے
قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین و آسمان کے غیب جانتا ہوں، میں جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، یعنی علمی فضیلت کے بعد حضرت آدم کی یہ دوسری تکریم ہوئی کہ سجدے کے معنی خضوع کے اور عجز و انکسار کے ہیں۔ اس کی انتہا ہے کہ زمین پر پیشانی کا ٹکا دینا۔ یہ سجدہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، حکم ہوا نہیں، حکم ہوتا تو، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی شریعتوں میں تھا کہ تعظیمی سجدہ جو تھا وہ جائز تھا، لیکن امت محمدیہ میں شریعت اسلامیہ میں یہ تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور دربار الہی سے نکال دیا گیا۔ ابلیس قرآن کی صراحت کے مطابق جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ شامل کر رکھا تھا، اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدے سے انکار کر دیا۔ گویا تکبر وہ گناہ ہے جن کا ارتکاب سب سے پہلے کیا گیا، اور اس کا ارتکاب کرنے والا جو تھا، جو مرتکب تھا، وہ کون تھا؟ ابلیس تھا۔ اس پہلے جن تھا، جب یہ جن تھا تو اس کا نام حارث تھا، جب اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں شامل ہوا تو اس کا نام عزازیل رکھا گیا، پھر جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر اس کا نام ابلیس رکھ لیا گیا، جو کہ اللہ کی رحمت سے امید ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، یعنی ابلیس کا معنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے نا امید کیا گیا۔ تو عزازیل کا مطلب ہے کہ قریب کیا گیا، اور حارث کا مطلب ہے کھیتی باڑی کرنے والا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہا نا، تو آدم علیہ السلام کی مٹی کو لانے کے لیے پوری روئے زمین سے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، لیکن کوئی بھی فرشتہ لا نہیں سک رہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو بھیجا، تو وہ اسرائیل مٹی رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چیختی چلاتی مٹی کو حضرت اسرائیل لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے کہا کہ میں تجھے موت کا فرشتہ مقرر کرتا ہوں کیونکہ تیرے اندر رحم نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کوئی کہاں سے لائی گئی، سب کو مکس کر کے 40 دن تک حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو گو کے رکھا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنا کے رکھا گیا۔ تو حضرت آدم کی مٹی کو جب گویا گیا تھا نا، مٹی گو کے رکھی گئی تھی، تو ابلیس یعنی جب یہ شیطان جب اس کے پاس سے گزرتا نا، پاؤں سے ٹھوکر مار کے کہتا یہ ہے انسان بننے والا، مٹی سے بننے والا انسان ہے جو ہم پہ فضیلت اختیار رکھنے والا ہے، جو ہم پہ فضیلت پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی آزمائش کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، سارے فرشتے کامیاب ہو گئے، ابلیس ناکام ہو گیا۔ آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔